پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی و سماجی رہنما سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نوابزادہ طاہر الملک کی جانب سے 73ویں جشن آزادی اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کیک کاٹا گیا اور ضلع گجرات کے تمام مسلم لیگی رہنما، ممبر قومی و صوبائی اسمبلی، یو سی چیئرمینز اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نوابزادہ طاہر الملک نے یوم یکجہتی کشمیر اور جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس حکومت نے نہ کہ ملک کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ بیرون ملک کی جو ریاست کے مفادات تھے ان کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ خارجہ پالیسی کا مکمل طور پہ خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، خارجہ پالیسی کا فیلئر ہو گیا ہے۔ جو کچھ انڈیا نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے، یہ جب سے یہ ملک ہمارا آزاد ہوا ہے، انڈیا انگریز کے تسلط سے آزاد ہوا ہے، تو اس کے بعد کشمیر کا ایک اپنا وجود اور ایک اپنا مقام تھا جو کہ ختم کر کے انہوں نے ضم کر دیا ہے۔ اور یہ سرین اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، اور ان کا تمام توجہ جو خارجہ پالیسی ایک طرف، ملکی معاملات ایک طرف، ان کی تمام توجہ اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کی ہے، ان کی کردار کشی کی ہے، اور صرف وہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں مختلف میڈیا پہ جب نمائندگان آتے ہیں موجودہ حکومت کے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی کردار کشی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور یہ چراغ پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کا استقامت، اس کی ثابت قدمی، اور جس طرح بی بی مریم کر رہی ہے، جس طرح میاں حمزہ شہباز کر رہا ہے، بلکہ کل 15 کو کشمیر ریلی ہے آزاد کشمیر میں، بی بی مریم نے کشمیر ریلی سے خطاب کرنا تھا، اظہار یکجہتی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن میرا خیال ہے جو یابس صاحب بتائیں گے اس بات کے متعلق صحیح طرح کہ وہ شیڈیول کینسل نہیں ہوا، اب شاید بی بی مریم کے بچے اس سے خطاب کریں گے اس ریلی سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس شخص نے جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اس نے ارادہ کیا ہوا ہے اس ریاست کی، اس ملک کی، اس قوم کی بہتری کا، اس کے لیے اس کی دوسری نسل بھی جیلوں میں چلی گئی ہے، اور کل میدان کارزار میں تیسری نسل اترے گی۔ تو ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے آج کے دن کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط قلعہ بنانا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ میاں نواز شریف کا ساتھ دینا ہے، مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہی بات جماعت ہے جو اس ملک کی ترقی کی، اس ملک کی بہتری کی ضامن ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جلد وقت نصیب کرے آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم نہ کہ صرف کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھیں بلکہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہو، اور 1947 میں جو ہم نے آزادی حاصل کی تھی، جو ابھی تک کشمیر کے بغیر ادھوری ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد مکمل کرے۔ اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آنے والے 14 اگست میں اللہ کرے کہ کشمیر بھی ہمارا حصہ ہو۔ میں شیخ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی چودھری عابد رضا کوٹلہ نے کہا، فضل و کرم سے پوری دنیا کے مسلمان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہاری عید سے عید بجا دیں گے۔ لیکن اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے قوم کو اکٹھا کرنے کی بجائے اس کو مزید تقسیم کیا، اور اپنی نالائکیاں چھپانے کی خاطر وہ حقیقت میں ایک جاہل شخص تھا جسے صرف عوام کے مقبول لیڈر، عوام کی مقبول جماعت کی مخالفت کی خاطر اس کو لا کر اس ایوان میں بٹھا دیا۔
اور اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کروا دے گا. میرا یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس سے پہلے غازی نے بھی پاکستان کو 2 لاکھ کروایا تھا، 90,000 فوجیوں کو گرفتار کروایا. اس سے کیا امید ہو سکتی تھی؟ سابق ایم این اے نوابزادہ حیدر مہدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ساتھیوں کو آج یوم آزادی کے اس موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم سب یوم آزادی منانے اکٹھا ہوئے ہیں، لیکن اس سال یوم آزادی کا مقصد، اکٹھے ہونے کا مقصد نہ صرف کہ آزادی منانا ہے بلکہ یکجہتی کشمیر کی پوری دنیا کو دکھانا ہے. ہمیں پوری دنیا کو یہ آج اکٹھے ہو کے دکھانا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ کشمیر کو پاکستان سے زیادہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی. سابق ایم پی اے حاجی عمران ظفر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پرچے دینے، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا، پورا پاکستان بھی جیل میں ڈال دو، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹے گی. اور وہ دن دور نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس طرح پاکستان کے لیے قربانیاں دی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا حصہ بنے گا. اور میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا دن ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کا دن ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. رپورٹ رانا نذیر، جذبہ نیوز، گجرات. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.